بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی رسک، میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب محمد افضل خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چیف الیکشن کمشنر سردار رضا آج ریٹائر ہو جائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے 2-3 نام دیے گئے، وہی 2-3 نام اپوزیشن کی طرف سے بھی دیے گئے۔ ان میں جیسے گورنمنٹ نے بابر یعقوب، فضل عباس اور عارف خان کے نام تجویز کیے ہیں، جبکہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ان کو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے ناصر محمود کھوسا، جلیل عباس جیلانی اور اخلاق احمد تارڑ کے نام تجویز کیے ہیں۔ آپ خود سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا نام موزوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان سا بات یہ ہے کہ یہ بہت امپارٹنٹ آپ نے بات کی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان میں آپ چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اوپر جیتنے اور ہارنے والے دونوں کا اعتماد ہو، یقین ہو، بلائنڈ فیتھ ہو، تو اس میں سے ایسے ان ناموں میں سے ایک نام کو میں جانتا ہوں کہ وہ ان سب کے لیے بہت ہی اچھا اور مناسب ہوگا۔ وہ نام ہے فتح یعقوب بابر صاحب کا۔ میں ان کو جانتا ہوں، ان کی فیملی کو جانتا ہوں۔ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ رہیں۔ یہ انہوں نے اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں انسا کہ یہ جو الیکشن ہے نا، یہ ایک مینجمنٹ ہے، اور جیسے کسی ملک میں وار ہوتی ہے تو وار میں جو کسی بھی حکومت کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 الیکشن ہے۔ الیکشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس میں آپ کے 10-11 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور باقی 10-11 کروڑ بھی اس میں فلی انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مینجمنٹ ایشو ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہندوستان کے الیکشن کمیشن کو بھی 2 دفعہ وزٹ کیا، اور وہاں پہ 3 ریٹائرڈ لیکن کلین بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو وہ الیکشن کرواتے ہیں، اور 1.25 ارب یعنی ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، وہاں پہ یہ انتخابات ہوتے ہیں، اور کتنے پیسفل ہوتے ہیں، کتنے ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے لیے، میں اپوزیشن کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک بے باک قسم کا، اور میں اپنی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے بارے میں کچھ نہیں کلیم کرتا، لیکن جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، آنیسٹی کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ میں جو بات ہوتی ہے اسی کو میں نے سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ میں اپوزیشن رہنماؤں سے بھی کہتا ہوں، کل ہی میری جو راہبر کمیٹی کے سربراہ ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں، ہماری ایک بھتیجے کی شادی میں وہ بھی تشریف لائے تھے۔ میں نے ان سے بلکہ پوچھا بھی کہ آپ لوگ کو نام موصول ہوئے، لیکن کل انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نام ابھی تک موصول نہیں ہوئے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آج کے دن وہ لاہور میں جا کے کوئی اجلاس کریں گے۔ تو آپ کے وساطت سے بھی میں اکرم خان درانی اور دیگر بندوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو میری آنیسٹی پہ اور میرے رائے پہ تھوڑا سا بھی یقین ہے، ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ میں ایم ایم اے کی حکومت میں ان کے ساتھ سیکرٹری انفارمیشن رہ چکا ہوں، پروونشل الیکشن کمشنر رہ چکا ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری یہاں پہ الیکشن کمیشن میں رہ چکا ہوں، اور میرے دوست اور دشمن میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن جس کی ظاہر ہے میں نے کبھی مخالفت کی ہوگی وہ سوچتے ہوں گے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کبھی ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ میں گناہ سے نفرت کرتا ہوں، گناہگار سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ اور میں یہاں پہ آپ کے توسط سے عمران خان کو بھی کہتا ہوں، عمران خان از ون آف مائی فینس، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اور میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، ان سے یا کسی بھی بندے سے، آپ کی ٹیم میں بھی بڑے گناہگار ہوں گے، ان کے بھی گناہوں سے نفرت کریں، گناہگاروں سے نفرت نہ کریں، اس لیے کہ آپ ایک اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ اپنی جائیداد بھی آپ نے وقف کر دی ہے۔ یہ فقیروں اور درویشوں والا ہے، اور اگر فقیر اور درویش ہی بننا ہے تو وہ سب سے بڑا دنیا کا فقیر، درویش، دانا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو کہا، بلکہ سب سے بڑے دشمن کو کہا کے بارے میں کہا ابو سفیان کے کہ اس کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے گا تو وہ بھی معاف ہے۔ تو آپ بھی ایسے میگنانیمیٹی اور گریس دکھائیں، ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں، اور میں الحمدللہ میری رسپیکٹ اپوزیشن میں بھی ہے اور گورنمنٹ میں بھی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ سردار فتح یعقوب جو ہے وہ آپ دونوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں جب پروونشل الیکشن کمشنر تھا کے پی کے میں نے درجنوں بائی الیکشنز کروائے،
ان سا آپ یقین کریں کہ کسی بھی الیکشن کے بعد نہ جیتنے والے نے نہ ہارنے والے نے کوئی کمپلینٹ کی، اس لیے کہ ہم اس میں نیوٹرل تھے. اور ہم ابھی آگے بات کریں گے نیوٹرل امپائرنگ کے لیے. یہ پہلا بہترین سٹیپ ہے کہ اگر یہ فتح یعقوب بابر پہ یہ دونوں ایگری کر جائیں تو یہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ اپوزیشن بھی مطمئن رہے گی، اور گورنمنٹ کو، مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ ریگنگ نہیں کرانا چاہتی. بھٹو کے بعد یہ واحد پہلی گورنمنٹ ہے اس وقت جو ماسز لیول پر ایک پاپولر گورنمنٹ ہے. عمران خان کو جو کیرزما اس کا ہے اور جو اس کے جو فین فالوئنگ ہے، جس میں میں بھی اس کا فین ہوں، میں نے اس کو بہت بڑا سپورٹ کیا، اس وقت بہت بڑا رسک لے کے میں نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن یہ میں ان کی پسند کی داد دیتا ہوں. اور خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نیوٹرل الیکشن کمیشن ہو تو سب سے پہلے ابتدا یہ کہ اس کا سربراہ نیوٹرل ہو دونوں کے لیے. اور اس آدمی میں یہ کمال ہے کہ یہ حکومت کی بھی ناجائز بات نہیں مانے گا اور اپوزیشن سے بھی پیار سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ جو جائز ہے وہ آمنا و صدقنا، اور جو ناجائز ہے اس پہ میں معذرت کرتا ہوں. سر، اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے بھی بات کی، اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن اور ارکان کی تقرری کے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جا رہی ہیں. تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. کیا 6 دسمبر کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گی، بغیر سربراہ کے ہوگا؟ کیا ایسا پہلے بھی کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے؟ ماضی میں ایسے کبھی نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ جب فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دے دیا تھا انتخابات میں ریگنگ روکنے میں ناکامی پر، میں اس کو داد دیتا ہوں. پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس ریگنگ کو روک لیتے 2013 کے الیکشن، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ جی وہ نتائج ایسے نہیں آئے جیسے وہ چاہتے تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ سیٹ خالی رہی کافی عرصہ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی 4 ممبر تھے، تو اور اس کے بعد تو یہ قانون بھی بن چکا ہے کہ جو اس میں سے سینئر موسٹ ہوگا تو وہی اس کا الیکشن کمیشن کا سربراہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر 3 ممبر ہوں ٹوٹل الیکشن کمیشن کے جیسے ہندوستان میں ہیں تو پھر تو 2 بھی کافی ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں 5 ہیں، ایک چیئرمین اور 4 ممبر، تو اس میں میجارٹی چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے پاکستان کی ہسٹری میں جو آئینی حکومت رہی ہے اس میں کبھی نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے. آج تاریخ کیا ہے ان سے بتائیں آپ؟ 6 تاریخ. آج کی رات 12 بجے تک سردار جو ہے رضا صاحب وہ الیکشن کمیشن کے سربراہ ہے. کل کے بعد سے یہ غیر فعال ہو جائے گا. اور میں یہ آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی جو رہبر کمیٹی کے سربراہ ہیں اکرم خان درانی، میرے گاؤں کے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی. میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، اور حکومت میں عمران خان اور ان کے جو جتنی سینئر لیڈرشپ ہے وہ مجھ سے اچھی طرح واقف ہے کہ سردار فتح بابر پہ وہ دونوں ایگری کر لیں اور دونوں کو اس میں پچھتاوا نہیں ہوگا. اور یہ پہلی ابتدا ہوگی نیوٹرل امپائرنگ کی. جیسے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان کو جیسے انٹرنیشنل کرکٹ میں میں نے وہ دی ہے، اسی ان کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں اس وقت جو نیوٹرل امپائرنگ ہو رہی ہے، اس طرح عمران خان کا وعدہ تھا کہ میں پاکستان میں بھی نیوٹرل امپائرنگ الیکشنز میں دوں گا، نیوٹرل الیکشن کمیشن دوں گا، اور یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہوگا. اچھا افضل خان صاحب، یہ بتائیے گا، چیف الیکشن کمیشن کی مدت ختم ہو رہی ہے آج، جیسے آپ نے کہا ختم ہو جائے گی 12 کے بعد، لیکن ہمارے سیاستدان صرف ایک چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی پہ متفق نہیں ہو پا رہے. سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ رجوع کریں گے اس ایشو پہ، لیکن خود بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. ان سا آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور مجھے موقع پرووائڈ کیا ہے کہ میں اس کا صحیح جواب آپ کو دوں. اس میں غلطی زیادتی پہ حکومت ہے. عمران خان ایک جیسے سٹبرن لیڈر اور ہونا چاہیے، لیڈر مضبوط ہونا چاہیے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو تواضع دکھانی ہوتی ہے. میں مثال مدینے کی دوں گا اور مدینے کے والی کی دوں گا. مدینے کا جو شاہ تھا، شاہ مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو، اور تواضع اختیار کرنے سے اگر آپ کی عزت میں کمی آئی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. تو میں آپ کے توسط سے عمران خان اور اس کی پارٹی سے کہتا ہوں،
ہم نے آپ کو ووٹ بھی دیا ہے, ہم نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے بہت بڑا سیکریفائس کیا ہے. آپ نے اس کی دنیاوی کوئی بدلہ ہمیں نہیں دیا, اللہ ہمیں بدلہ دے گا. ہم نے آپ کے لیے کیا بھی نہیں تھا, ہم نے اللہ کے لیے کیا, اور اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے, اور اللہ نے ہمیں اس کا بدل دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم راضی ہیں. لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب آپ دھرنے میں تھے اور نواز شریف گریس اور تواضع نہیں دکھا رہا تھا, ہم اس کے خلاف تھے اور آپ کے ساتھ کھڑے تھے, پپائے فیملی کے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے کنٹینر سے ہی ہمارے ساتھ بات کی, اور ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے رہے جب آپ اکیلے تھے ایک ظالم اور جابر کے سامنے. تو اس وقت ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ظالم اور جابر نہیں بننا. آپ نے چونکہ نام ہی مدینہ کی ریاست کا لیا ہے, تو جو شاہ مدینہ ہے اس میں تواضع تھی, اس میں انکسار تھا, اس میں عاجزی تھی. میں آپ سے بڑے پردرد اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیں اور شہباز شریف سے بات کریں, اکرم درانی سے بات کریں, دیگر پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں, اور ان سے پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں الیکشن حقیقتاً میں آپ کو اس سال میں اگر آپ 10 دفعہ بھی الیکشن کریں گے آپ ہی جیتیں گے. لیکن اگر وہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ہو کہ وہ نیوٹرل ہو, جس پہ اپوزیشن کا 100% اعتماد ہو, تو آپ, اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جی نواز شریف اپنے پسند, ضیاء الحق کو بھٹو اپنی پسند سے لے کر آیا تھا, اس طرح نواز شریف جنرل مشرف کو اپنی پسند سے لے کر آیا تھا, اور اسی طریقے سے نواز شریف یہ سردار رضا کو بھی اپنی مرضی سے لے کر آیا تھا, اور ان کو جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کو بھی اپنی مرضی سے لے کر آیا تھا. لیکن اب وہ تو اس کو بچا نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ بندوں پہ احسان کیا جائے اور بندوں سے احسان کا جواب اور وفاداری مانگی جائے, ہم اللہ کی وفاداری اختیار کریں اور اللہ اور رسول کے نقش و قدم پہ چلیں, تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اس وقت ان سا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں نیوٹرل الیکشن کمیشن بنے, تاکہ دوبارہ اگر مولانا فضل الرحمان الیکشن ہاریں تو ان کو یقین ہو کہ میں جینونلی ہارا ہوں, لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا, اور اگر جیتے بھی تو گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کو پتہ ہو کہ جس طرح انہوں نے 5 عمران خان نے سیٹیں جیتی تھیں وہ تمام ریٹین نہیں کر سکے جب وہاں عمران خان نہیں تھا, اور وہ سیٹیں اپوزیشن نے جیتی, ان میں ایک JUI نے بنو کی سیٹ ان سے جیتی.